لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف وسيد المرسلين أما بعد. قال أبو عبد الله الرحبي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 577 قال: واعلم بأن الفرض نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم. واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم. فالفرض في نص الكتاب 6 لا فرض في الإرث سواها البتة. نصف وربع ثم نصف الربع والثلث والثمن بنص الشرع والثلثان وهما التمام فاحفظ فكل حافظ إمام. امام ابو عبداللہ الرحبی کہتے ہیں کہ جان لو کہ فرض کے میراث جو ہے وہ دو قسم اس کی اقسام ہیں. وعلم بأن الارث نوعان، میراث دو نوع ہیں ان کے. پہلا نوع جو ہے وہ میراث وہ ہے جو فرض ہے، دوسرا وہ جو عصبہ والا حصہ ہے جو کہ باقی رہ جاتا ہے فرض والوں سے. اور قرآن میں انہوں نے ذکر کیا، کہا فرمایا ہے کہ قرآن میں 6 حصے بیان ہوئے ہیں. نصف و ربع ثم نصف الربع. نصف کیا ہے؟ یہ آدھا ہے. نصف و ربع، اور یہ ربع ہے یعنی چوتھا حصہ. نصف و ربع ثم نصف الربع. پھر یہ ربع جو ہے اس کا بھی نصف کر لو. یہ 4 ہے نا، 4 کو بھی آپ 4 ایک چیز کے حصے ہیں، ان چاروں حصوں کو آدھا آدھا کر لو تو اس سے 8 حصے بن جائیں گے، تو یہ ثمن ہو جائے گا. یہ نصف الربع سے مراد ثمن ہے. تو پہلا حصہ کیا ہے؟ نصف ربع ثمن. یہ نوع اول ہے، اس کو یاد کر لینا. نوع ثانی کیا ہے؟ نوع ثانی وہ یہ ہے، فرمائے کہ نصف و ربع ثم نصف الربع والثلث والسدس بنص الشرع والثلثان وهما التمام فاحفظ فكل حافظ امام. کہ نوع ثانی جو ہے وہ یہ ہے ثلث، ثلثان، سدس. یہ آپ نے ایسے ہی یاد کر لینے ہیں جیسے میں نے یہاں پر لکھے ہیں. آپ سے میں پوچھوں گا بھئی نوع اول کے حصے بتاؤ قرآنی، آپ کہو گے نصف ربع ثمن. بھئی نوع ثانی کے بتاؤ، تو آپ نے کہنا ہے کہ ثلث، ثلثان، سدس. یہ آپ نے یاد کر لینا. بھئی حصے 6 ہیں، نصف و ربع ثم نصف ربع ثمن، ثلثان، ثلث اور سدس، یا ثلث، ثلثان، سدس، جیسا بھی آپ کی زبان پر صحیح آئے. یہ نوع آپ نے الگ یاد کر لینا ہے، یہ نوع الگ یاد کر لینا ہے، اور یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ نوع اول کے اندر یہ نصف ربع ثمن داخل ہے، نوع ثانی کے اندر ثلث، ثلثان اور سدس یہ داخل ہے. یہ آپ نے یاد کرنا ہے کہ یہ آپ کبھی بھی نہ بھولیں فرائض کے اندر، کیونکہ مسئلے آئیں گے تو پھر آپ جو ہے پھر مسئلہ بنائیں گے. تو اس میں یہ آپ کو اس کا قاعدہ بتایا جائے گا کہ بھئی یہ اگر ایک وارث کا 6واں حصہ ہو اور ایک وارث کا 8واں حصہ ہو تو مسئلہ کتنے میں سے بنے گا، یہ اس کا بیان آگے آئے گا. تو یہ آپ نے یاد کر لینا ہے کہ حصے جو ہے وہ 6 ہیں، نصف ربع ثمن، اور نوع ثانی ثلث، ثلثان، سدس. 3 6 حصے ہیں یہ قرآن کے. ٹھیک ہے. یہ جو نیچے والے جو ہیں 2، 8 اور 2، 4 اور 8، یہ جو نیچے جو لکھا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں مخرج. اور یہ جو اوپر جو ہے نا یہ ایک اس کو کہتے ہیں صورت. اس کا مطلب یہ ہے 1/2 کا کہ جو 2 ہیں، 2 حصے ہیں، 2 حصوں میں یہ ایک حصہ آپ کا، 4 حصوں میں ایک حصہ آپ کا، 8 حصوں میں ایک حصہ آپ کا، 3 حصوں میں 2 حصے آپ کے، 3 حصوں میں سے ایک حصہ آپ کا، یعنی مال 3 حصے کیا جائے گا، ایک آپ کا. ادھر یہ 6 لکھا ہوا ہے، یعنی 6 حصے اس کو کریں اور ایک حصہ آپ لے لیں. یہ اس کا طریقہ ہے. مخرج بنائے گئے حصے ہیں اور صورت حاصل شدہ حصہ ہے یہ اوپر صورت. جس وارث کا 1/2 ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ 2 حصوں میں ایک جو نصف ہے وہ وارث کا ہے. اسی طرح 1/4 اور 1/8. سوال: قرآن کریم میں حصوں کو نسبتی کسری طریقے پر کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ یعنی اس طرح کیوں ذکر کیا ہے کہ نصف، ربع، ثمن، ثلث؟ یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ اس کو اتنا دے دو، اتنا دے دو؟ اس میں جو ہے اطالت بہت زیادہ تھی. اور قرآن کریم چونکہ یہ اعجاز کی کتاب ہے، یہ معجز کتاب ہے، تو 6 حصوں میں اس کو تقسیم کر دیا، گویا سمندر کو مشکیزے میں بند کر دیا، کوزے میں بند کر دیا کہ اس سے آپ سارے مسائل آپ کے یہیں سے حل ہوں گے. دوسرا سوال: مصنفین نے قرآن حصے کو 2 نوع میں کیوں تقسیم کیا ہے؟
یعنی مصنفین نے یہ کیوں کہا کہ بھئی یہ نوع اول میں یہ 3 داخل ہیں، نصف ربع سمن، اور نوع ثانی میں ثلث ثلثان سدس داخل ہیں؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ نوع ثانی میں سمن داخل ہے اور یہ سدس یہاں پر داخل ہے؟ یہ کیوں نہیں کہا؟ اس کی بڑی اچھی وجہ ہے، یہ آپ سمجھ لیں، اس سے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ اس کی فرمایا کہ 2 وجوہات ہیں۔ پہلا وجہ یہ ہے کہ مخارج کا تعلق قریب ہونے کی وجہ سے نوع اول کا اپنے درمیان اور نوع ثانی کا اپنے درمیان، یعنی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ جو ہم نے 3 لکھے ہیں نصف ربع سمن، ان دونوں کے جو مخارج ہیں، یہ دونوں، یہ 2 اس کا مخرج 4 8، ان دونوں کا آپس میں تعلق قریب قریب ہے، کیونکہ یہ 4 یہ 2 کا ضعف ہے، 2 کو ڈبل کریں گے تو 4 بن جائے گا، 4 کو ڈبل کریں گے تو 8 بن جائے گا، تو ان کا آپس میں ایک دوسرے سے تعلق ہے، اس لیے ان کو ایک ساتھ لکھ دیا گیا۔ اور یہ جو ہے ان کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے، دیکھیں 3 اور 3 تو ویسے ہی 3 ہیں، 3 کو یہ ڈبل کریں گے تو 6 آ جائے گا، تو اس لیے جو ہے ان کو 2 نوع میں تقسیم کیا گیا، یہ اس کی پہلی وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ اصل مسئلہ معلوم ہونے میں آسانی ہو۔ اب آپ کو مثلا ایک وارث کا حصہ میں کہہ دوں کہ بھائی ایک وارث کا حصہ چوتھا ہے اور ایک وارث کا حصہ چھٹا ہے، تو آپ کو مسئلہ آپ بنائیں گے تو مسئلہ کتنے سے آپ بنائیں گے؟ 12 سے بنائیں گے، 24 سے بنائیں گے؟ تو مصنفین آپ سے کہتے ہیں کہ یہ اس لیے ہم نے تقسیم کیے ہیں کہ اس سے آپ کو مسئلہ معلوم ہوگا۔ بھائی مسئلہ کس طرح سے معلوم ہوگا میں یہاں پر بتانا نہیں چاہتا آپ کو، کہ آپ کا ذہن پھر وہاں چلا جائے گا۔ یہاں پر آپ صرف اتنا یاد کر لیں کہ نوع اول کے اندر یہ 3 چیزیں ہیں، نصف ربع سمن، نوع ثانی کے اندر ثلث ثلثان سدس، یہ 3 ہیں، یہ جو ہے آپ نے یاد کر لینے ہیں یہاں پر۔ اچھا دوسرا جو ہے یہ بھی جو ہے یہ جو میں نے لکھا ہے نسبتی حصوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تنصیف اور تضعیف کا کیا قاعدہ ہے، یہ بھی فائدے کے لیے ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی آپ کو میراث میں جو ہے اس کا جو ہے وہ سوال آئے گا، یہ فائدے کے لیے کہ آپ سمجھ لیں اس بات کو کہ یہ 6 حصے ان کا ایک دوسرے کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ آپ سے کہا گیا کہ ہر نوع ایک طرف سے دوسری طرف تضعیف ہے اور عکس میں تنصیف ہے، یعنی بڑی عجیب بات ہے۔ دیکھیں میں آپ کو یہاں بتاؤں، اگر آپ اس طرف سے گنیں گے نا، ایسے چلیں گے تو ہر ایک جو ہے وہ ہر نوع میں یہ ہر ایک دوسرے سے اس کا ڈبل ہوگا، یہ اس کا ڈبل ہوگا، یہ تو برابر ہے لیکن یہ 6 اس کے ڈبل ہیں۔ تو اسی طرح جب آپ الٹے چلیں گے نا، یہاں سے آئیں گے تو یہ 6 زیادہ ہوگا، یہ اس کا آدھا ہوگا، یہ 8 زیادہ ہے، یہ اس کا آدھا ہے، یہ 4 زیادہ ہے، یہ 2 اس کا آدھا ہے۔ تو ایک طرف سے یہ تضعیف ہیں، تضعیف ہوتے ہیں زیادہ، بولتے ہیں زیادہ کو، ایک طرف سے چلیں گے تو ڈبل ہوتا جائے گا، دوسری طرف سے اتریں گے تو یہ اس کا نصف ہوتا جائے گا، یہ نوع اول کے اندر۔ اسی طرح یہاں پر آ جائیں، یہاں سے چلیں گے تو ڈبل ہو رہا ہے، 6 پہ پہنچ گیا، واپس آ رہے ہیں تو یہ 3 پر آ گیا۔ یہ جو ہے فائدے کے لیے بات بیان کی گئی ہے، اکثر کتابوں میں یہ فائدہ آپ کو نہیں ملے گا، تو یہ ہمارے شیخ نے اس میں بڑا اچھا فائدہ لکھا ہے، یہ میں نے مثال کے طور پہ بھی سمجھایا۔ دیکھیں نصف کا ضعف ربع ہے، اور ربع کا ضعف جو ہے وہ 1/8 ہے سمن۔ اسی طرح عکس میں سمن کا نصف 4 ہے، ربع ہے، اور ربع کا نصف جو ہے وہ ہے 1/2۔ یہ ابھی واضح ہو گیا، یہ ربع ہے تو اس کا نصف جو ہے وہ نصف ہے۔ دوسرا طریقہ، اگر نسبتی عدد سے تخریج کرو گے تو صحیح عدد کے بعد معلوم ہو جائے گا کہ اس کا تضعیف اور تنصیف کیا ہے۔ بھائی کیسے؟ یہ تخریج کا کیا طریقہ ہے، یہ طریقہ سمجھ لیں، یہ آپ کو بہت جو ہے وہ میراث میں آپ کے سامنے بہت زیادہ آئے گا، یہ آپ نے اچھی طریقے سے اس کو سمجھ لینا ہے۔ اب دیکھیں آپ سے کہا گیا کہ 24 کا 1/2 معلوم کریں، یعنی 24 کا نصف معلوم کریں۔ آپ تو ایسے تو کہہ سکتے ہیں ذہن میں کہ بھائی نصف 12 ہوگا نا، 24 کا آدھا 12 ہے، ہاں آپ کو تو معلوم ہے کہ 12 ہے، لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو قاعدے کے ذریعے معلوم کریں، قاعدے کے ذریعے۔ تو آپ نے کیسے معلوم کرنا ہے؟ ایک طرف 24 لکھ دینا ہے، ایک طرف 1/2۔ اب اس کا جواب جو ہے یہ 12 آئے گا۔ بھائی کیسے آئے گا؟ آپ نے اس 24 کو اٹھا کر 2 پہ تقسیم کر دینا ہے، یہ اٹھا کے اس 2 پہ تقسیم کریں گے، 24 کو 2 پہ تقسیم کریں گے تو 12 آئے گا۔ 12 کو آپ نے اٹھا کے 1 میں ضرب کر دینا ہے،
تو بھی 12 آئے گا. تو آپ نے 12 جواب لکھ دینا ہے کہ بھائی 24 کا 1/2 12 ہے. اب آ جائیں, آپ سے کہا گیا ہے کہ 24 کا 1/4 معلوم کریں. یہ 1/4 جو ہے یہ معلوم کریں 24 کا. تو یہاں آپ نے کیا کرنا ہے, یہ بھی بڑا آسان ہے. یہ 24 اٹھا کے جو ہے 4 پہ تقسیم کر دیں تو 6 آئے گا. 6 کو 1 میں ضرب کر دیں گے تو بھی 6 آئے گا. تو آپ نے 6 لکھ دینا ہے کہ بھائی 24 کا 1/4 6 آئے گا. اب آپ جو ہے 24 کا 1/8 معلوم کریں. اس کا بھی سیم طریقہ ہے. یہ 24 آپ اٹھائیں اور اس کو اس 8 پر جو ہے تقسیم کریں. 24 کو آپ 8 پر تقسیم کریں گے تو 3 آئے گا. 3 کو آپ 1 میں ضرب دیں گے تو 3 آئے گا. تو 3 آپ نے لکھ دینا ہے کہ بھئی 24 کا 1/8 یعنی سومن 8واں حصہ 3 ہے. اور یہاں پر 24 کا 1/2 یعنی نصف جو ہے وہ 12 ہے. 24 کا 1/4 یعنی ربع حصہ جو ہے وہ 6 ہے. یہ اس کا طریقہ ہے. اب دیکھیں اس والے پر آ جائیں. 24 کا 2/3 معلوم کریں. بھائی کر کے دکھا دیں کیسے کریں گے. بڑا آسان طریقہ ہے, سیم فارمولہ ہے. اس 24 کو اٹھائیں 3 پہ تقسیم کر دیں, اس 3 پر مخرج پر. 24 کو ہم 3 پہ تقسیم کریں گے تو 8 آئے گا. 8 کو جو ہے اوپر صورت میں ضرب دے دیں گے. 8 دونا 16. تو 16 آپ نے لکھ دیا کہ 24 کا 2/3 جو ہے وہ 16 ہے. یعنی سلوسان 24 کا وہ 16 ہے. سلوسان اس کا 16 ہے. اب آپ سے یہ کہا گیا ہے کہ 24 کا 1/3 معلوم کریں سلوس. یہ آپ کیسے کریں گے؟ انتہائی آسان, سیم فارمولہ. 24 آپ اٹھائیں گے, یہ والا 24, اور آپ اس کو 3 پر تقسیم کر دیں گے. 24 کو 3 پہ تقسیم کریں گے تو 8 آئے گا. 8 کو آپ نے 1 میں ضرب کر دینا تو بھی 8 آئے گا. تو آپ نے 8 لکھ دینا ہے کہ بھئی 24 کا 1/3 8 آئے گا. اب اس کا 1/6 معلوم کرنا ہے آپ نے. یہ 1/6 اس کا کیا طریقہ ہے؟ بھائی سیم طریقہ ہے. 24 آپ اٹھائیں گے, یہ 24 آپ اٹھا کے اس 6 پر تقسیم کر دیں گے تو آپ کو جواب آئے گا 4. 4 آپ نے 1 میں ضرب کر دینا ہے تو 4 ہی آئے گا. تو آپ نے 4 لکھ دینا ہے ادھر. یہ ہم نے 4 لکھ دیا ادھر. ٹھیک ہے, انتہائی آسان ہے. تو یہ 24 کا سدس وہ 4 ہیں, 24 کا سلس وہ 8 ہیں, 24 کا سلسان وہ 16 ہے. یہ طریقہ ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے کرنا ہے. انتہائی آسان ہے. صرف ایک چیز کو سمجھ لیں, یہ پہلے والے کو سمجھ لیں تو یہ سارے آپ خود کرتے جائیں گے. 24 کا 1/2 معلوم کریں تو آپ نے کیا کرنا ہے بھائی؟ سب سے پہلے آپ نے یہ کام کرنا ہے. ماؤس میرا کہاں جا رہا ہے؟ یہ آ گیا ماؤس. یہ دیکھیں 24 کو 2 پہ تقسیم کریں گے, کیا آئے گا بھائی؟ 12 آئے گا. ڈیوائڈ کریں گے تو 12 آئے گا. 12 کو 1 میں ضرب دے دیں گے تو 12 آئے گا. یہ اس کا طریقہ ہے. سوال نمبر 4, تخریج کسے کہتے ہیں؟ الجواب, صحیح عدد سے کسری عدد کے ذریعے حصے جدا کرنے کو تخریج کہتے ہیں. یعنی یہ جو ہم نے اوپر ایک کاروائی کی ہے اسی کو تخریج کہتے ہیں. طریقہ عمل, 24 سے 2/3 معلوم کرنے کا طریقہ. یہ دیکھیں, یہ نیچے آ گیا ہے. میں جو ہے اس کو یہ خط میں تھوڑا بڑا کر دوں کہ آپ کو اس کو سمجھنے میں آسانی ہو. اب دیکھیں جی, ہو گیا بڑا, اور بڑا کر دیتا ہوں اس کو. دیکھیں ہو گیا. آپ سے کہا گیا کہ یہ 24 جو ہے 3 پر تقسیم کریں. بھائی کر دیا تو 8 آ گیا. 8 آ گیا نا. اب یہ اٹھا کے یہ تیر جا رہا ہے اوپر, اس 8 کو اٹھا کے 2 میں ضرب کر دیں تو بھائی کیا آئے گا؟ 16 آئے گا. تو 16 آپ نے ادھر لکھ دینا ہے. تو 24 کا 2/3 16 آئے گا. یعنی 24 تقسیم 3 حاصل کو صورت جو کہ یہ 2 ہیں میں ضرب کر دیں. یہاں پر جو ہے کر دیں حاصل جواب ہوگا. حاصل جو ہے 16 وہ جواب ہے. یا مخرج کا پہاڑا پڑھیں. یہ دوسرا طریقہ ہے اس کا حل کرنے کا. یہاں تک کہ صحیح عدد تک پہنچ جائیں پھر حاصل کو صورت میں ضرب کر دیں. یہ ایک دوسرا طریقہ بھی ہے معلوم کرنے کا. وہ یہ کہ یہ 3 کا آپ پہاڑا پڑھیں, پڑھتے جائیں بھائی. 3 کے 3, 3 دونا 6, 3 تینا 9, یہاں تک کہ آپ 24 تک پہنچ جائیں. 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18 اور 3 7 21, 3 8 24. ٹھیک ہے بھائی, 3 8 24 آ گیا نا. تو اب اس 8 جو آیا ہے 8 کو آپ 2 میں ضرب کر دیں. حاصل کو صورت میں ضرب کر دیں. یہ حاصل کو صورت میں ضرب, تو 8 کو 2 میں ضرب کر دیں گے تو 16 آئے گا. یعنی یہ بھی طریقہ ہے کہ اس کا آپ پہاڑا پڑھتے جائیں کہ آپ اس تک پہنچ جائیں. تو جس عدد پر آپ پہنچیں گے, یعنی 3 8 24 آ رہا ہے تو 8 کو 2 میں ضرب کر دیں. یہ اس کا دوسرا طریقہ ہے.
پہلا طریقہ وہی ہے جو میں نے آپ کو اوپر بھی سکھایا اور یہاں بھی سکھایا کہ 24 کو 3 پہ تقسیم کریں، جو عدد آئے گا اس کو جو 2 میں ضرب دیں تو جواب آپ کو یہ ملے گا 24 تقسیم 3 8 آئے گا بھائی، 8 کو 2 میں ضرب کر دیں گے، یعنی 24 ہے، میں آپ سے کہتا ہوں کہ 24 جو ہے آپ نے 3 پہ تقسیم کر دو، آپ ہر ایک کو 8 دو گے، 8 آ گیا نا، اس کا 3 پہ تقسیم کرو گے 8 آئے گا تو 2 میں ضرب کر دو گے 8 کو تو 16 آ جائے گا، یہ اس کا جواب ہے، انتہائی آسان ہے۔ تو آپ یہی ایک ہی طریقہ کر لیں، اگر ضرب والا طریقہ سمجھ آتا ہے وہ آسان ہے آپ کو تو آپ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں کہ آپ یہاں سے اس کا پہاڑا پڑھتے جائیں، 3 کے 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24 3 8 24 آ رہا ہے نا، تو 8 کو 2 میں ضرب کر دیں، 8 2 16، یہاں پر آپ نے لکھ دینا کہ بھئی 24 کا 2/3 جو یہ 16 ہے۔ تمرینات، تخریج کسے کہتے ہیں یہ آپ نے کرنا ہے، یہ میں نے آپ کو سوال لکھ کے دیا کہ 15 کا 1/3 معلوم کریں، انتہائی آسان، وہی فارمولہ کریں، 15 کو 3 پہ تقسیم کریں تو 5 آئے گا، 5 کو 1 میں ضرب کریں تو 5 آئے گا، تو 15 کا 1/3 5 ہو جائے گا۔ 15 کا 2/3 معلوم کریں، یہ بھی آسان ہے، 15 کو 3 پہ تقسیم کریں تو 5 آئے گا، 5 کو 2 میں ضرب کریں تو 10 آئے گا، تو 15 کا 2/3 جو ہے وہ 10 ہے۔ 15 کا 1/5 معلوم کریں، دیکھیں بھائی انتہائی آسان، 15 کو 5 پہ تقسیم کریں تو 3 آئے گا، 3 کو 1 میں ضرب کریں تو بھی 3 آئے گا، تو 15 کا 1/5 جو ہے وہ 3 ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے یہ سارے سوال آپ نے حل کر دیں، یہ انتہائی آسان ہے۔ 36 کا 1/3 نکالیں، 100 کا 1/4 1/5 1/20 1/10، انتہائی آسان۔ 100 کا تو بڑا آسان ہے، 100 کو 10 پہ تقسیم کر دیں، 100 کو 10 پہ تقسیم کر دیں تو ہر ایک کو 10 روپے ملیں گے، 10 کو 1 میں ضرب کرنا ہے 10 آئے گا، تو یہ اس کا جواب ہے۔ اس طریقے سے آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ تو یہ جو انتہائی آسان درس ہے، لیکن تھوڑا آپ نے اس کو غور سے سننا ہے، جو بات سمجھنا ہے دوبارہ اس کو سنیں، اس کو حل کریں۔ یہ درس آپ نے اچھی طریقے سے رٹ لینا ہے کہ یہ آپ سے بالکل بھی ادھر ادھر نہ ہو۔ اگلے درس میں پھر انشاءاللہ قواعد خمسہ پڑھیں گے۔ واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔